بسم اللہ الرحمن الرحیم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے ایک مسئلہ لین دین کے تعلق سے، خرید و فروخت کے تعلق سے، تجارت کے تعلق سے پیش کیا گیا تھا، اور حدیثیں چند پیش کی گئی تھیں. اسی حدیث کی شرح آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور فقہائے کرام نے کن شکلوں میں اسے حرام قرار دیا ہے اور کن شکلوں میں جائز قرار دیا ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی. میں پہلے وہ حدیث آپ کو اور مسئلہ یاد دلاتا ہوں، کیونکہ آج کا درس بھی اصل اسی حدیث سے متعلق ہی آج کا درس بھی ہے. تو آپ کو حدیثیں یاد دلا دوں. ان حدیثوں میں بیان یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے نہ بیچے، لا یبیع حاضر لباد. بعض روایتوں میں یہ بیان تھا کہ کیا مطلب ہے اس کا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ اس کے لیے سمسار نہ بنے، دلال نہ بنے. آج کی زبان میں کہنا ہو تو اس کا دلال بن کر کے وہ اس کے بیچ میں وہ جا کر کے اس سے کہے کہ بھائی آپ کا سامان ہم بیچ دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم زیادہ ریٹ پر بیچ دیں گے. جو بھی شکل ہوتی ہے تو وہ دلال بن کر کے اس کی طرف سے اس کا سامان بیچنا چاہے، کوئی شہری دیہاتی کا سامان بیچنا چاہے یا اس میں اس کی مدد کرنا چاہے دلال بن کر کے، تو اسی کو شریعت میں منع کیا گیا ہے. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے تھی. اور چاہے یہ دلال اس کا اپنا بھائی ہو، اس کا اپنا کوئی بہت قریبی رشتہ دار ہو، بعض روایتوں میں اس کا بھی ذکر ہے. میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اور ساتھ میں الدین و النصیحہ والی اس روایت کو، جس میں یہ بیان ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے اور اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شہری یہ محسوس کرتا ہو کہ ہمارا یہ باہی جو دیہات سے آیا ہوا ہے شہر میں آ کر کے اپنا نقصان اٹھا سکتا ہے اور اپنا دام اونے پونے بیچ کر کے جا سکتا ہے، آؤ ہم اس کی مدد کرتے. صرف اور صرف اس کی خیر خواہی کے جذبے سے اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے تو اسلام میں یہ چیز منع نہیں ہوگی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ رائے بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھی. احناف کے یہاں بھی اس طرح کی رائے موجود ہے. ساتھ میں یہ بھی بعض فقہا کی رائے ہے کہ یہ شہری کا دیہاتی کے لیے مال بیچنا یا اس کا مال بیچنا یہ اس شکل میں ہے جبکہ بڑی مہنگائی ہو یا جو ہے شہر والوں کو فوراً اس سامان کی ضرورت ہو، اور یہ شخص جو شہری ہے وہ دیہاتی سے کہتا ہے کہ آپ میرے پاس سامان چھوڑ دو، میرے پاس جگہ ہے، سامان چھوڑ دو، آپ اتنی جلد بازی مت کرو، آرام سے بیچیں گے، جب اچھا ریٹ ملے گا تو بیچیں گے.
تو اس طرح سے اگر کوئی شکل ہوتی ہے کہ شہری دیہاتی کے لیے اس طرح کی کوئی آفر کرتا ہے، ایسی کوئی بات کرتا ہے، تو یہ منع ہے۔ تو مختلف جو لوگوں کے اقوال تھے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، میں نے صرف یہ آپ کو یاد دلایا۔ اب یہ شہری اور دیہاتی کا مسئلہ آج کے زمانے میں بہت زیادہ رہ نہیں گیا ہے، اسی لیے اس میں سے کون سی رائے بہت زیادہ بہتر ہے، اور کیا شہری کا دیہاتی کے لیے سامان بیچنا، یعنی دیہاتی کوئی سامان دیہات سے لے کے آیا تو شہری کوئی اس کا اپنا بھائی ہو یا اپنا جو ہے باپ ہو یا اپنا کوئی رشتہ دار ہو یا اپنا کوئی دوست ہو، اس کے لیے اگر وہ جا کر کے اس کی مدد کرتا ہے اس سلسلے میں، تو کیا یہ سب چیزیں شریعت کے اندر حرام ہوں گی؟ کیا یہ مسئلہ ہوگا؟ تو یہ آج کے اس درس میں ہم چاہیں گے کہ اس مسئلے کو تھوڑا آپ کے سامنے کلیئر کریں، واضح کریں۔ تو یہ بات پہلے آپ نوٹ کر لیجئے گا، جو ہے اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیجئے گا کہ جیسا میں نے آپ سے کہا ابھی کہ شہری اور دیہاتی کا بھی مسئلہ نہیں رہ گیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی شخص کہیں پر اجنبی ہے، اور اجنبی ہونے کے لحاظ سے، اجنبی یعنی اسٹرینج، تو چاہے وہ کسی دوسرے شہر سے ہی آیا ہو، جیسے کوئی چنئی سے بنگلور آیا اور یہاں پر وہ ایک اجنبی ہے، اور یہ ڈر ہے کہ یہاں کے لوگ، یہاں کے لوکل لوگ اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ چونکہ بیچنے کا جو ہے اس میں ہے، اور یہی مسئلہ خریدنے کا بھی ہے، یعنی ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ خریدنا اور بیچنا دونوں کا ایک ہی حکم ہوتا ہے۔ تو اب یہاں مسئلہ خریدنے کا بھی آئے گا، تو میں پہلے اس چیز کو واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک آدمی کسی دوسرے شہر سے بنگلور آیا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی سامان بنگلور سے خرید کر کے لے جائے اپنے یہاں، لیکن جب یہ مارکیٹ میں جاتا ہے، آج کے دور کے مارکیٹ الگ ہی انداز کی ہے نا، اس زمانے میں الگ چیز ہوتی تھی، تو مارکیٹ کے لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی اجنبی ہے، اسٹرینج ہے، تو وہاں اس کو لوٹنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ زبان سے اندازہ ہو جاتا ہے، کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو ہے پہناوے سے، کچھ جو ہے بات چیت سے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی یہاں کا نہیں ہے اور اس شہر میں اجنبی ہے۔ تو آج کے اس دور میں اجنبیوں کو لوٹنے کا بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ تو دکان جو بیچنے والا شخص ہے دکان پر، وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفع کماؤں اس شخص سے، 10 کا سامان 30 اور 40، اور لوگوں کو اگر 15 کا بیچتا ہے تو اس کو 20-25 جو ہے جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ دھوکہ کھانے کا معاملہ ہے اس کے دور۔ تو کیا شریعت کے اندر یہ چیز منع ہوگی کہ ایک شخص جو چنئی سے بنگلور آیا اور بنگلور میں اس کا کوئی دوست ہے، وہاں اس کے پاس ٹھہرا اور اس سے یہ کہا کہ بھائی مجھے مارکیٹ سے یہ سامان خریدنا ہے، تو دوست نے کہا ٹھیک ہے میں تم کو لے کے چلتا ہوں، اور جا کر کے اس کو سامان خریدوا دے، تو کیا شریعت میں اس چیز کو روکا جائے گا؟ کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہماری شریعت اس طرح کے تعاون سے روکے گی؟ کیا ہماری شریعت کا یہ مزاج ہے جس میں اس بات کو اہمیت دی گئی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ بر، تقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہاں ہمارا ایک بھائی وہ دھوکہ کھا سکتا ہے، تو اس کو دھوکہ کھانے سے بچانا ہے، اور اس کے لیے ایک آدمی آگے بڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ جا رہا ہے، اپنا وقت لگا رہا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ شہروں میں لوگ وقت نکالیں کسی کے، لیکن پھر بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بھائی دھوکہ نہ کھائے، اور وہ دیہاتی وہ بھی یہ سمجھتا ہے، یا دوسرے شہر کا رہنے والا وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اکیلا گیا تو مارکیٹ میں مجھے لوٹا جا سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، تو اپنے کسی ملنے والے کو، جاننے والے کو لے کر کے گیا کہ ان کو یہاں کی لینگویج کا پتہ ہے، یہاں کا انداز پتہ ہے، یہاں کی مارکیٹ کا ان کو پتہ ہے، تو وہ لے کر کے گیا۔
اور جا کر کے اس کی مدد کی کسی سامان کو خریدنے میں یا کسی سامان کو بیچنے میں، تو شریعت تو اس چیز سے نہیں روک سکتی۔ شریعت کا یہ مزاج ہے، اسلام کا یہ مزاج ہے کہ ان چیزوں سے روکا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شکل کیا تھی اس کی جس سے آپ نے روکا اور منع کیا؟ میں نے شروع کے درس میں یہ بات آپ کو بتایا تھا، جب یہ لین دین کے مسائل یا خریدنے بیچنے کے مسائل، جب فقہ المعاملات جب ہم کہتے ہیں جسے، کہ یہ معاملات کی فقہ ہے، یہ مسائل ہے، اس میں اصل شریعت کے اندر یہ ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ اس میں الفاظ کی اہمیت بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، اس میں معانی کی حیثیت، یعنی کیوں ایسا کیا گیا، اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی لحاظ سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو خالص عبادات ہیں، ان میں تو الفاظ بڑے اہم ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں، اس میں اس پر بحث کم کی جاتی ہے کہ کیوں آپ نے کہا، کیوں ایسا ہوا، جس کو ہم علت کہتے ہیں، سبب کہتے ہیں، ریزن کہتے ہیں، اس پر بحث کم ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو معاملات کا مسئلہ ہے نا، اس میں کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، اس وقت کے حالات کیا تھے، کیا صورت تھی، ان سب کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا فرق ہوتا ہے اس فقہ العبادات میں اور فقہ المعاملات۔ تو یہ فقہ المعاملات سے اس کا تعلق ہے، تو اس میں یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ہمارے بعض بھائیوں کو بعض مرتبہ بڑا جوش آ جاتا ہے، باسی کڑھی کا ابال، اردو کا محاورہ ہے کہ کڑھی جب باسی ہو جائے نا تو اس میں ایک ابال سا آنے لگتا ہے، تو اس طرح کا کبھی بڑا جوش آ جاتا ہے تو کیسی بات کرنے لگتے ہیں، یہ لوگ فقہ سے عاری ہوتے ہیں، یعنی فقہ ان کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیشن گوئیاں بھی ہے، یعنی آپ نے یہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ بات بتائی ہے کہ آخر زمانے میں ایسے بھی لوگ آئیں گے کہ جن کے پاس فقہ کی بڑی کمی ہے، خطبے تو بڑے زوردار دیں گے اور تقریریں بڑی عمدہ کریں گے، بڑی پرجوش، بڑی لچھے دار تقریریں، بڑی شعلہ بیانی جو ہے رہے گی، لیکن فقہ مسائل کو سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہوتی ہے میرے بھائی۔ جو حدیث میں ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فقہ، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو صرف اردو میں معنی جان لینا، اس کو تو فقہ نہیں کہا جائے گا، یہ تو سب کو ہی جانتے تھے نا عرب لوگ سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، آپ عربی بولتے تھے اور آپ کے صحابہ بھی عربی جانتے تھے، سب لوگ جو آپ کے ساتھ تھے وہ عربی جانتے تھے، تو آپ نے جیسے ہی کہا وہ تو اچھی طرح سے اس کو سمجھ ہی جائیں گے۔ اب میں اردو میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو آپ میری بات سمجھ جا رہے ہیں کہ میں نے اردو میں کہا، اردو آپ کی زبان ہے، تو اسے فقہ کہاں ہے؟ وہ تو کوئی بھی جو ہے سمجھتا ہے، جنرل جو ہے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اسے فقہ عنایت کرتا ہے اگر خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ جو بات کی، اس کا مطلب کہ فقہ جو ہے نا، اس سے کچھ اوپر کی چیز ہوتی ہے۔ تو وہ فقہ کیا ہے؟ وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس پر غور کریں کہ کیوں ایسا کیا گیا۔ تو بعض لوگ بڑے جو ہے پرجوش ہوتے ہیں، بڑے جوشیلے قسم کے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صفحاء الاحلام، یعنی حدثاء الاسنان صفحاء الاحلام، کہ جن کی عمریں بڑی کم، تجربہ بھی کچھ نہیں ہوگا، اور ساتھ میں صفحاء الاحلام، بڑے بیوقوف ٹائپ کے لوگ، عقل کے لحاظ سے وہ سمجھ بوجھ نہیں رہے گی جو اللہ تعالیٰ کسی خاص بندے کو عنایت فرماتا ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے نہیں بھیجے گا، تو اب آپ یہ کیا کہ یہ کیوں کہا، ایسا کیوں، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، ہم کچھ نہیں جانتے، بالکل جو ہے جائز نہیں، نہیں ایسی بات نہیں کہی جاتی ہے۔
یہ سب چیزیں سمجھی جاتی ہیں کہ حدیثوں کو سمجھنا ہو، فقہ واقعی ہو آدمی کے پاس، تو یہ کچھ اصول اور ضابطے بھی ہیں اس کے، جسے ہم اصول فقہ کہتے ہیں۔ تو اصول فقہ کے لحاظ سے یہ جو فقہ اور سمجھ کی جو ضابطے ہیں شریعت کے اندر، اس کے لحاظ سے وہ حدیثیں جو معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، وہاں اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ کیوں ایسا کیا گیا، کیوں منع کیا گیا، کیوں اسے حرام قرار۔ یہ معاملہ ویسے نہیں ہوتا ہے کہ جیسے خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا، جیسے جو ہے شراب پینا حرام کیا گیا، شراب کی تجارت حرام ہے۔ تو اس طرح کا نہیں ہوتا یہ مسئلہ کہ جو ہے شہری دیہاتی کے لیے نہ بیچے، تو بالکل اسی طرح کا کہ کہہ دیا تو ختم، جو ہے اب اس میں ہماری طرف سے کوئی سوچ نہیں ہو سکتی کہ کیوں منع کیا، کیا حالات تھے، کیا باتیں تھیں، ہم جو ہے کچھ نہیں سوچیں گے، وہ باتیں جو ہے نہیں۔ تو اس لیے ہم کو اس دور میں جانا پڑے گا، اور آج کا جو ہمارا دور ہے، جو سسٹم ہے، دونوں کو سامنے رکھنا پڑے گا، تو ہم کو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس طرح کے حالات میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں میرے بھائیوں۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ سسٹم کیا تھا اس زمانے میں خریدنے بیچنے کا؟ آج کی طرح سے یہ دکانیں بنی ہوئی نہیں تھی، کوئی مارکیٹ نہیں ہوتی تھی۔ چیزوں کا ریٹ بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یاد رکھیے گا، یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے چیزوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ دکان کا کرایہ، خرچہ، یہ سب دینا ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ساری چیزیں آدمی کہاں سے نکالے گا؟ وہ اسی سے نکالے گا۔ 2 پیسے کی چیز جو ہوتی ہے 10 پیسے میں اسی لیے بیچنا پڑتا ہے۔ تو یہ سسٹم نہیں تھا۔ اسی طرح سے یہ سسٹم بھی نہیں تھا کہ دن رات کسی وقت بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑ جائے تو آپ جا کر کے خرید دیں۔ یہ تو اس زمانے کی بات چھوڑیے، ابھی آج سے جو ہے 50 سال پہلے اور آج جو سسٹم ہے، کافی فرق ہو چکا ہے، آپ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ اب یہ جو دکانیں اور شو روم وغیرہ کھول کے بیٹھے ہوئے، اور ابھی جو سسٹم ہو گیا کہ جو ہے آپ گھر بیٹھے جو ہے آن لائن آرڈر کیجئے، گھر آپ کے سامان آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ تو اب یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، جو ابھی آج سے 50 سال پہلے نہیں تھی، تو اب اس کے بھی کچھ احکام اور اس کے احکام تھوڑے بدل سکتے ہیں، چیزیں الگ ہو سکتی ہیں، وہ چیزیں سمجھنی ہو۔ آپ جو ہے 50 سال پہلے والی بات کو اس وقت آپ پورے طریقے سے فٹ نہیں کر سکتے، تو لیکن اصول وہی رہیں گے، ضابطے وہی رہیں گے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ البتہ حالات وہ کیا تھے، کس طرح کی چیز تھی اس وقت، ابھی کیا ہے، دونوں کو سمجھنا، ملا کر کے سمجھنا، اور شریعت کے مزاج کو سامنے رکھنا، اور کیوں اس سے منع کیا گیا، اس چیز کو سمجھنا، جسے عربی میں علت کہتے ہیں۔ وہ کہا کہ یہاں اس کو علت کہا جاتا ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بالکل وہ کیفیت جو پہلے زمانے میں تھی وہی ابھی نہیں رہے گی۔ تو ہر 10 سال کے بعد جو ہے یہاں چیزیں بدل جا رہی ہیں، تو وہ 1400 سال پہلے کی بات، یعنی جو مارکیٹ میں چیز تھی اس کی بات کر رہا ہوں۔ حدیثیں نہیں بدلتی ہیں، قرآن نہیں بدلے گا، شریعت کے احکام نہیں بدلتے، شریعت کے اصول نہیں بدلتے، اصول اپنی جگہ پر وہی رہیں گے۔ تو اب میں اس کی طرف آتا ہوں، اصول وہی رہیں گے، اب تجارت کا طریقہ بدل چکا ہے۔ اس زمانے میں تجارت کا طریقہ کیا تھا؟ میں نے کہا آپ سے کہ نہ دکانیں تھیں، نہ 24 گھنٹے اس کو کھولنے کا، نہ ہر روز کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کیا ہوتا تھا کہ کوئی ایک جگہ ایسے ہی ہے، میدان تو رہتے ہی تھے، تو کسی میدان میں کیا ہوتا تھا کہ یہاں پر لوگ لاتے تھے اپنا سامان اور لا کر کے وہاں بیچتے تھے، اسی کو سوق کا نام دیا جاتا تھا عربی زبان میں۔ بہت سی جو ہے سوق جو ہے، یعنی سوق بنی قینقاع، اور بھئی جو ہے یہ مکے میں بھی، مدینے میں بھی اس طرح کے بازار جو ہے مشہور تھے۔ تو اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ وہ دن بھر بھی سخت دھوپ میں وہ لوگ نہیں رہ سکتے اس طرح سے۔ تو زیادہ تر کیا ہوتا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد سے جب دھوپ میں بڑی کمی آ جاتی تھی، تو اسی وقت پہ لوگ سامان لاتے تھے، مغرب سے پہلے پہلے ختم بھی ہونا،
سامان لائے، کہیں کوئی دور سے ہے، کھیتی خود کرتا ہے، جو کھیتی کیا ہے، جو سبزیاں اگائی ہیں، جو پھل فروٹ اس کے یہاں درخت ہے تو پھل فروٹ ہے، وہ لے کر کے آیا اور بیٹھ گیا وہاں پر ایک جگہ پہ۔ ایسے ہی سب لوگ آتے جاتے ہیں، جن کو بھی بیچنا رہتا ہے وہاں پر آ کر کے بیٹھتے ہیں، اور جو ہے خریدنے والے اس وقت وہاں پر جاتے ہیں۔ معلوم ہے کہ اس وقت وہاں پہ بازار لگا ہوگا، تو جاتے ہیں اور جا کر کے جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں خرید لیتے ہیں۔ اب یہ دیہاتی آدمی، اس کے جو بھی اس نے، یعنی یہ خود کہیں سے خرید کے نہیں لاتا تھا۔ اس کی شکل کیا ہوتی تھی؟ میں نے کہا کہ وہ خود جو ہے کھیتی کر رہا ہے، اگر تو کھیتی کر کے کچھ سبزی اگایا ہے، کچھ جو ہے اناج اگایا ہے، یا اس کا باغ اگر ہے تو جو ہے اس سے توڑا ہے، کھجور وغیرہ جو اس زمانے میں بیچتے تھے، یا اور بھی دوسرے فروٹ جو ہے انگور وغیرہ بھی ان کے یہاں ہوتے تھے، وہ جو ہے لایا ہے، اس کو بیچنا ہے، بیچ کر کے جانا۔ یا جانور جو پالتے تھے تو جانوروں کی خرید و فروخت، تو جس کو جانور بیچنا ہوتا تھا نا، وہ اسی میں لے کر کے آتا تھا، ایک میدان سا ہوتا تھا، وہیں پر لا کر کے وہ اپنا جو ہے جانور جتنے کا وہ چاہتا تھا بیچ کے چلا جاتا تھا۔ تو کبھی اس کو یہاں کے جو شہر کا یہ ہے، یا شہر کی جو ضرورت ہے، اس کا زیادہ علم نہیں ہوتا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ جو ڈیمانڈ کا مسئلہ ہوتا ہے نا، ابھی بھی وہ چیز چل رہی ہے، تو جب ڈیمانڈ ہوتی ہے کسی چیز کی تو ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اس شخص کو بھی اگر یہ پتا چلے کہ شہر کی ڈیمانڈ کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اپنا سامان جو جانور ہو ابھی جو ہے لے کر کے آیا تھا، اور 100 درہم میں بیچ کر کے اس کو جانا تھا، یہی سوچ کے گھر سے آیا تھا، یہاں آ کر کے وہ اب کوئی شہری بابو ساتھ میں مل گئے تو کیا کہیں گے؟ ارے نہیں نہیں، آپ کیا ہے، آپ 100 میں بیچو گے؟ ارے میں 200 میں آپ کو بکوا دوں گا۔ تو اس طرح سے وہ جو ہے یہ مسئلہ ہو جاتا تھا، اسی لیے یہ شکل ہو جاتی تھی۔ اب ایک آدمی جو سامان لے کے آیا ہے، بیچنا ہے، بیچ کے اس کو جانا ہے گھر، دوبارہ وہ سامان لے کر کے گھر جانے کو اچھا نہیں سمجھتا، تو کوشش کیا کرتا ہے کہ جتنے میں بک جائے بیچ کے چلے جائے۔ اب یہ شہری مل گیا تو کیا کرے گا؟ ارے بھائی ٹھیک ہے، آپ نہیں لے کے جا سکتے، میرا گھر تو یہی ہے نا، اپنا جانور یہاں میرے پاس چھوڑو، اپنا یہ سامان میرے پاس چھوڑو، اپنا جو ہے لا کر کے لاد کے اپنے گھر رکھ لیا، کہا کہ میں آرام سے بیچ دوں گا، آپ کو پریشانی کیا ہے؟ آپ کیوں اتنے کم میں بیچ کے جائے؟ تو یہ شکلیں، جب یہ شکلیں اختیار کر دی جائے گی، تو اسلام نے کیوں منع کیا اسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا اس سے؟ کیونکہ اس میں ضرور اس شخص کا فائدہ ہوگا، کس کا؟ بیچنے والے کا۔ اس کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے جو بیچ میں آیا یہ شخص، اگر یہ دلالی لیتا ہے اپنے اس کام کی، جو ہے ایک ایجنٹ کے طور پر کر رہا ہے، اور ایجنٹ ہونے کے لحاظ سے پیسہ اگر لے رہا، تو اس کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے، تو وہ بھی فائدہ اٹھایا، یہ بھی فائدہ۔ اس میں کیا چیز، حرج کیا ہے؟ کوئی بھی آدمی کہے کہ حرج کیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، آدمی محنت کیا، کمایا، تو اس میں ہمارا کیا ہے؟ حرام کیوں ہے؟ یہ منع کیوں کیا اللہ کے رسول؟ تو اس میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ شریعت کا مزاج کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے مارکیٹ میں چیزوں کا ریٹ بڑھے گا، جس سے پوری قوم کا ایک نقصان۔ تو یہاں اسلام اس چیز کو دیکھتا ہے، اسلام کی تجارت کا جو اسلامی نظریہ ہے نا، اس میں کیا ہے کہ ہم کو ہمیشہ اجتماعی مفاد کو دیکھنا، انڈیویجول نہیں، اجتماعی مفاد۔ اجتماعی یہ انڈیویجول کے مقابلے میں جو ہوتا ہے اسی کو اجتماعی کہتے ہیں، میں اس لیے وہ لفظ کہیں آپ جو ہے نہ سمجھے، تو یہ جو ہے اجتماعی کے مقابلے میں انفرادی ہوتا ہے، اردو میں کہتے ہیں ایک شخص کا فائدہ، لیکن پوری قوم کا نقصان ہے اس کے اندر۔ نقصان یہ کوئی ظاہری نقصان نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ چل کر کے اگر ایسے ہی ٹرینڈ بن گیا، اسی انداز سے لوگ بیچنے خریدنے لگے، تو کیا ہو جائے گا کہ سامان کی قیمتیں بڑھ جائیں، اور یہ اجتماعی نقصان، مہنگائی کی مار سب جھیلتے ہیں، ابھی بولتے رہتے ہیں آج کل آپ کثرت سے، تو یہ ایک اجتماعی نقصان ہوتا ہے۔ تو اسلام کیا چاہتا ہے کہ شخصی فائدے کے لیے، انڈیویجول جو ہے کوئی کسی فائدے کے لیے
ہم پوری قوم کا نقصان کریں، اسلام کا مزاج یہ، اور اسی مزاج کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کرا دیا، یعنی اس سے منع کیا، اس چیز سے منع کیا۔ اسی جو ہے یہی اس کی اصل علت ہے، یہی اس کا سبب ہے، ریزن ہے۔ اب یہ اس زمانے کی بات تھی، اب آج کے زمانے کی، میں آج کے درس میں یہ بات زیادہ اسی کے بارے میں کہنے والا۔ اب وہ سسٹم تو نہیں ہے نا کہ کوئی دیہات سے لے کر کے آئے، کوئی خاص جگہ ہو، وہاں اپنا اپنا سامان لے کے آئے، سب بیچیں گے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کو یہاں کا پتہ نہیں ہے، تو یہ سستا بیچیں گے، چلے جائیں گے ایسا۔ اور جو ہے کوئی اگر یہاں کا شہری ساتھ میں مل گیا تو وہ سامان کو اس طرح سے مہنگا۔ ابھی تو یہ دیہاتی لوگ جو لے کر کے آتے ہیں سامان بیچنے کے لیے، ان کو شہروں کا اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے، کوئی ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں، اب تو جو ہے وہ بھی دسیوں مرتبہ آتے ہیں، ان کو پہلے سے ہر چیز کا پتہ کر کے آتے ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ اب وہ چیزیں نہیں رہ گئی۔ اب دنیا ایک جو ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے ایک چھوٹے سے دیہات کے مانند ہو گئی۔ اب چیزیں لوگوں سے چھپی نہیں رہ جاتی، تو اب کیا اس ماحول میں بھی اس کو اپلائی کریں گے؟ اب تو میں نے آپ سے کہا ابھی بقرعید آنے والی ہے نا، تو دیہاتوں سے لوگ جو جانور پالے ہوئے رہتے ہیں نا، وہ شہروں میں جگہ جگہ لا کر کے کھڑا کریں گے۔ یہ جو آپ دیکھتے رہتے ہیں تو یہ اسی طرح کی شکل اس زمانے میں ہوتی تھی، لیکن یہاں پر فرق ہے یہ ہے کہ ابھی لائٹوں وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، دن میں بھی جو ہے وہ جو ہے کچھ ایسے جو ہے اپنا سائے کا انتظام کر کے، اور رات دن ان کی جو ہے چلتی رہتی ہے۔ تو اس زمانے میں یہ سب سسٹم نہیں تھا، کیونکہ لائٹوں وغیرہ کا نہیں تھا، تو مغرب سے پہلے پہلے ہی پوری یہ چیز ختم ہو جاتی تھی، خریدنے بیچنے کا۔ مغرب بات کے جو ہے خریدنے بیچنے کا سسٹم ہی نہیں تھا۔ تو اب میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ کہ ابھی کیا ہے، جب وہ لے کر کے آتا ہے نا جانور کو بیچنے کے لیے، ایسے ہی کبھی دیہاتی لوگ اپنی گاڑی پر سامان سبزی وغیرہ لے کر کے آ کے ڈائریکٹ بیچ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو بیچ رہا ہے لا کر کے، اس کو یہاں کے ریٹ کا پتہ ہوتا ہے، بلکہ یہاں جو اصل ریٹ ہوتا ہے نا اس سے کہیں زیادہ ریٹ لگا کر کے بولتا ہے، وہ چیزیں وہ کرتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ سستا بیچ کے چلا جائے گا، ویسا بھی نہیں۔ وہ تو آخر میں کبھی ایسا ہوا کہ اب ان کو ڈر ہے کہ جانور کو واپس لے کے جانا پڑے گا، نہیں بکا ہے تو وہ کم ہو جائے گا، اس میں بھی ایک یہ ہے کہ اگر زیادہ بک گئے جانور کم ہو گئے تو اور ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ ان کو سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ آج کوئی آدمی بیچ میں آ بھی گیا، بروکر یا یہ ہو، کبھی اس جگہ میں ایسے بھی ہوتے ہیں، ابھی بھی بروکر چلتے ہیں، دیہاتوں سے ابھی بھی آم وغیرہ بھی آتا ہے، مارکیٹ میں لے کر کے آتے ہیں، تھوڑا آم لا کر کے جو ہے وہاں بیچ رہے ہیں، کچا آم جو ہے بیچ کے چلے جاتے ہیں، وہاں سے لے کر کے لوگ لا کے پال ڈالتے ہیں۔ وہ بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں ابھی اس طرح کی، آج بھی جو ہے میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں بعض لوگ بروکری کرتے رہتے ہیں اور اس کا پیسہ بھی کھاتے ہیں، کبھی وہ اس کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی خریدنے والے کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کو وکیل کہا جاتا ہے، ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ تو عام چیزوں کے لیے بھی کوئی کسی کی طرف سے وکیل بن کر کے سامان خرید بھی سکتا ہے اور کسی کا سامان بیچوا بھی سکتا ہے، یہ تو اپنی جگہ پر شریعت کے اندر جائز ہے، وہ بحث یہاں پہ نہیں ہے۔ تو آج کے دور کے لحاظ سے آپ کو بات میں بتا رہا ہوں۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی شخص نے آ کر کے ایسا کچھ کیا تو کہیں گے نہیں بھائی یہ تو حرام ہو گیا، یہ تو جائز نہیں تھا۔ ہم نے کسی دیہاتی کو پکڑ لیا، آج کے دور میں الٹا کر لے رہا ہوں، دیہاتی کو پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کر کے لے کے گیا کہ چلو ہم دیہات چلتے ہیں، وہاں سے بکرا خرید کے لے کے آئے۔ اب میں ڈائریکٹ دیہات میں جاؤں گا نا، تو دیہاتی جو ہے وہ شہری کو دیکھ کر کے زیادہ پیسہ لینے کی کوشش کرے گا، لیکن انہی کا اپنا آدمی کوئی دیہاتی رہتا ہے تو وہ جانتا رہتا ہے سب کچھ، تو بات چیت کر کے ذرا کم پیسے میں بھی مل جائے گا۔ تو ہر آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ کوئی سامان دو پیسہ کم میں مل جائے۔ یہاں فائدہ بھی انڈیویجول ہوتا ہے اور
کوئی خریدنے والے کا فائدہ انڈیویجول کیا ہے کہ کم پیسے میں اس کو کچھ مل گیا، بیچنے والے کا انڈیویجول فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی دو پیسہ زیادہ میں کوئی سامان بیچ لیا، تھوڑی اس کو جانکاری تھی، معلومات تھی، تو یہ ویسے بھی مارکیٹ میں چیز چلتی ہی رہتی۔ اس کی وجہ سے اگر کوئی اجتماعی نقصان نہیں ہو رہا ہے یا تو اس کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے شریعت کے اندر، اس کو ویسے حرام نہیں قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے اب شریعت کے ان مسائل کو سامنے رکھ کر کے اور حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے، قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر کے، پورے دین کا مزاج کو سمجھتے ہوئے کہ جتنے زیادہ بیچ میں لوگ آتے جائیں گے، سامان کی قیمت اتنی ہی زیادہ بڑھتی جائے گی، جس کا نقصان پوری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے۔ کاش کی امت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے ضابطے سے فائدہ اٹھایا، وہ صرف شہری دیہاتی کے اس میں رہ گئے۔ ایک ضابطہ کیا تھا؟ ضابطہ یہ تھا اس میں کہ یہ بیچ میں پڑھ کر کے، جب کوئی بروکر آ جاتا ہے بیچ میں، نہ تو بیچ میں پڑھ کر کے کیا ہوتا ہے، چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ جتنے زیادہ بیچ میں لوگ آتے جائیں گے اتنا ہی ریٹ بھی بڑھتا جائے گا، کیونکہ اس میں ہر ایک کا فائدہ، ہر ایک کا نفع جڑتا جائے گا اور چیزوں کا ریٹ اس کے اندر بڑھے گا۔ وہ ایک چیز جو کہ کسان اپنی زمین میں محنت کر کے اگایا، اگر ڈائریکٹ وہی کسان لوگوں کو بیچے اور لوگ کسان سے خرید لیں تو کسان کا بھی فائدہ ہوگا اور لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا کہ لوگوں کو سستے ریٹ میں وہ چیز مل جائے۔ لیکن اب ایک چھوٹی سی مثال، یہ بیچ والی بات جو میں کر رہا ہوں آپ سے، کہ وہ گیہوں، وہ چاول جو کسان نے اگایا تھا، اس کی بڑی محنت تھی، اس کو ایک کوئنٹل چاول، یا آج کے دور کے لحاظ سے 1 کلو ہی لگے مثال میں، 1 کلو چاول مشکل سے وہ 20 روپے میں بیچتا ہے۔ اس کو بہت زیادہ ملا تو 20 روپے، 1 کلو کے اوپر کتنا ملا؟ 20 روپے۔ سب سے زیادہ محنت تو اسی کی ہوتی، لیکن آپ کے گھر میں، آپ کی رسوئی میں، آپ کے کچن میں جب وہ چاول پہنچا ہے تو 70 روپیز کلو، 75 روپیز کلو، اور آپ کے کچن میں پہنچا ہے۔ یہ دیکھیے کہ بیچ میں اس میں کتنی چیزیں جڑ گئی، غور کیجیے گا اس کے اوپر، کتنی چیزیں جڑ گئی۔ اصل جس نے محنت کیا تھا اور آپ کے کچن تک پہنچنے میں وہ کتنا آگے، اس کو کتنا فائدہ ہوا اور بیچ کے لوگوں نے اس سے کتنا فائدہ اٹھا لیا۔ تو ان حدیثوں کی شرح میں جو لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ یکون سمسارن، دلال نہ بنے، کہ دلال بنے گا تو دلالی کھائے گا، جب دلالی کھائے گا تو کیا ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کو دلالی بھی چاہیے اور وہ جو بیچنے والا ہے اس کو بھی اپنا نفع چاہیے، تو خریدنے والے ہی کے جیب پر نہ جائے گا یہ سب چیز۔ تو ہم جو ابھی آج کل جو ہمارے یہاں ہے وہ تو ایک دلال نہیں میرے بھائیوں، بیچ میں دسیوں دلال جن سے گزر کر کے سامان آپ کے یہاں پہنچتا ہے، اور سسٹم ہی ایسا بن چکا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ چاہیں گے کہ نہیں آپ ایسا نہیں، ہم ابھی ڈائریکٹ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ڈائریکٹ کوئی جو ہے، آپ چاہیں گے کہ میں نہیں ڈائریکٹ میں جا کر کے کسان کے پاس سے سامان لے کر کے آتا ہوں، تو ایسا کر نہیں، آپ کے لیے بھی بڑی مشکل۔ آج کے زمانے میں ہر کوئی آسانی چاہتا ہے، اپنے وقت کی بچت چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بیچ والا جو معاملہ ہو گیا نا، ایجنٹوں کا، جو دلالوں کا جو مسئلہ، بروکروں کا مسئلہ، ہر چیز میں بڑھ گیا اور بہت سی خرابیاں اس سے پیدا ہو۔
کاش کی اس سسٹم کو، اس ٹرینڈ کو بڑھاوا نہ دیا گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو اسی انداز سے سمجھا گیا تھا کہ اسلام کا مزاج ہے۔ میں آپ کو یہ تو خریدنے بیچنے کی بات کی چند مثالیں اور دے رہا ہوں۔ ابھی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے تو اب شادی کے بروکر ہیں، یہ رشتے لگاتے ہیں، اس میں بھی بہت ہوتا ہے، بیچ میں جو ہے وہ پیسے بہت کھاتے ہیں، بہت دھوکہ وغیرہ بھی ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، اس کے کچھ فائدے بھی ہیں کہ اب آدمی کو کہاں کسی کے بارے میں معلومات اتنی ہو پاتی ہے، آج کی بزی لائف ہے نا، تو آپ کیا کرتے ہیں، بروکر کو پیسہ بھی دے رہے ہیں نا، رشتے کی آپ کے پاس رشتہ ہو تو بتائیے، اس سے یہ بات بھی کرتے، وہ بیچ والا آدمی ہوتا ہے۔ یہ میں میڈیٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ دلال کی بات کر رہا ہوں۔ میڈیٹر ہوتا ہے آدمی، وہ اس زمانے میں بھی تھا کہ بیچ میں آپ کسی نے رشتہ کرا دیا، شادی کرا دیا، وہ دلال نہیں ہوتا تھا، ابھی بروکر ہے، دلال ہے، جو پیسے کھاتے ہیں اور دھوکے بھی دیتے ہیں اور دونوں طرف سے پیسہ لیتے ہیں، اس لیے دونوں طرف سے خیرخواہی کیا کریں گے۔ لڑکیوں کیا مسئلہ ہوگا تو ایسی خاصی تعریف کر دیں گے کہ سامنے والا دھوکہ کھا جائے گا، لڑکے کا مسئلہ ہوگا کہ جو ہے لڑکی کے بارے میں تو لڑکی کی ایسی تعریف کر دیں گے کہ وہ دھوکہ، کیونکہ تو کسی طرح سے رشتہ ہو جائے تو بیچ میں جو ان کا بنتا ہے وہ ان کو اس سے مطلب ہوتا ہے، آپ کا رشتہ نبھے نہ نبھے اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو یہی صورتحال یہ خریدنے بیچنے کے معاملے میں جو دلالی ہے، اس دلالی نے بھی یہی چیز کیا ہے، دلالوں کو اپنی دلالی سے مطلب ہوتا ہے، وہ بروکر کی حیثیت سے ان کو جو پیسہ چاہیے ان کو اپنے اس پیسے سے مطلب ہوتا ہے، چاہے وہ سامان جتنے بھی بکے، چاہے قوم کا اس سے کتنا ہی نقصان کیوں نہ، اپنے انڈیویجول فائدے کے لیے دوسروں کو ان کا نقصان کرانا یہ ان کی اپنی فطرت ہوتی ہے۔ تو یہ جو دلالی کا چلن تھا، دلالی کا جو مسئلہ تھا، اس کو میں جس کی وجہ سے لوگوں کو، پوری قوم کو نقصان، اس میں یہ تو ہے کہ آدمی تعاون کرے، میڈیٹر بن کر کے کچھ جو کسی کا کام کرے، کچھ کرے، وہ آدمی اس سے کچھ، اس سے فائدہ بھی حاصل کر لے کہ اس کو دے دے، اتنی محنت کیا ہے اس کی اجرت دے دے، وہ اپنی جگہ پر چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو ہے دلالی کا جو مزاج، اس مزاج کے اندر بات ہے کہ اس سے لوگوں کو دھوکہ بھی ہوتا ہے، نقصان، تو اس کو اسلام نے اس طرح کی احادیث میں لوگوں کو اس سے دور رکھنے کی ایک ہدایت دی ہے کہ ایسی شکل مت اختیار کرو، اس سے پوری قوم کا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن آج کے اس دور میں ہر چیز میں بروکری چلتی ہے، اس کے بالکل برعکس، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ سب چیزیں حرام، کیونکہ بروکر ایک جو ہے وکیل ہی ہوتا ہے، کسی بھی وکیل ہوتا ہے، یعنی ایجنٹ ہوتا ہے، کہہ لیجیے آج کی زبان میں ایجنٹ ہوتا ہے، اور اس کے لحاظ سے وہ پیسہ کھاتا ہے۔ لیکن یہ بیچ کے لوگ اتنا پیسہ کھاتے ہیں کہ جس کی اصل محنت ہوتی ہے اس کو کچھ خاص نہیں ملتا ہے۔ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ جو چاول آپ 75 روپیز کلو کھا رہے، جس نے اصل محنت کر کے زمین سے اگایا تھا، دوسری محنت جو ہوگی ان کی جو مل والے ہیں جنہوں نے اس کو دھان سے جو ہے پھر اس کو چاول کی جو شکل ہے اس شکل میں لے کر کے آئے، جو مارکیٹ میں بیچنے کی شکل ہوتی ہے، بہرحال وہ کی محنت وہ بھی ہوتی ہے، یہ مل والے بھی اس سے کہیں زیادہ پیسہ کماتے ہیں جو زمین سے جس نے محنت کیا اور اگایا تھا، اور مل والے سے زیادہ پیسہ وہ کماتے ہیں جنہوں نے اس کو مل سے خریدا، ہول سیلر، وہ ہول سیلر ہو گئے، پھر انہوں نے لا کر کے اپنے یہاں رکھا ہول سیل پہ، پھر اس ہول سیلر سے ریٹیلر کے پاس آئے، ریٹیلر میں بھی پھر بہت سے لوگ ہول سیل اور جو ہے ریٹیل، وہ دونوں جو ان کا چلتا رہتا ہے کہ جو ہے پوری بوری دیا یا 1 kg دیا،
تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو اتنا زیادہ فرق آیا، اتنا بیچ میں اتنا فاصلہ ہو گیا ہے، اتنی جگہوں سے یہ گزرتا ہے، ڈائریکٹ سامان نہ پہنچنے کی وجہ سے قیمت بہت بڑھ جاتی۔ لوگوں کو مسئلہ اس سے زیادہ نہیں ہے، ان کو بس وقت نہیں لگنا چاہیے، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اسی وجہ سے اس کلچر کو بڑھاوا ملا کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اپنا وقت نہ لگانا پڑے، اس کے لیے تھوڑا پیسہ خرچ کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ تو یہ پورا سسٹم ہو جاتا ہے، اسی لیے میں نے اب اگر اس وقت اس میں آپ چاہو گے کہ نہیں وہ پہلے جو تھا کہ جو دلالی اور سب کچھ نہیں بیچ میں ڈائریکٹ، تو وہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اس کے لیے پھر وہی پورا سسٹم چاہیے۔ ابھی ایک آدمی جو کہیں سروس کرتا ہے، وہ ڈیوٹی کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی آورس ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں تو یہ بھی چیز نہیں ہوتی تھی۔ کیا اس طرح سے کمپنیاں ہوتی تھی؟ اس طرح سے فیکٹریاں ہوتی تھی؟ اس طرح سے امپلائی سسٹم جو آج کا ہے یہ کیا اس زمانے میں تھا؟ نہیں تھا، یہ سب کچھ بھی نہیں تھا نا۔ یہ سیلری سسٹم جو آج کا اجرت کی بات تھی وہ موجود تھی، لیکن آج کے دور کا جو سسٹم جس میں انسان کے پاس اتنا وقت پھر نہیں رہ جاتا ہے کہ ڈائریکٹ وہ ہر کام کے لیے خود کرنے جائے، اور سامان خود، یہاں تک کہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ اپنا پہلے تو بجلی کا بل وغیرہ بھرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ابھی تو سب آن لائن خود ہی کر لیتے ہیں الگ مسئلہ۔ تو اس کے لیے بھی کیا کرنا پڑتا تھا، کوئی بروکر ہوتا تھا، اس کے لیے بھی وہ اس کے بل، بجلی کا بل بھرے گا، لوگوں کا لے جائے گا، جا کر کے بھر کے آئے گا، وہ بھی پیسہ لیتا تھا۔ ایک بجلی کا بل جو ہے کرنے کے 10 روپیہ 20 روپیہ، وہ بھی پیسہ، لوگوں کی اس میں کمائی ہوتی تھی، لیکن لوگ یہ پیسہ دے دیں گے آسانی سے؟ ان کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ وقت نکال کر کے جائیں اور اپنی بجلی کا بل بھریں۔ وہ ایک پورا، میں نے آپ سے کہا کہ وہ سسٹم بن جاتا ہے، ایک مزاج بن جاتا ہے، ایک ضرورت بن جاتی ہے، اور جب وہی چیز ٹرینڈ میں ہو جائے اور سارے لوگوں کا پھر وہی مسئلہ ہو جائے، تو عربی میں اس کو فقہی قاعدے میں کہا جاتا ہے هذا مما تعم به البلوى یا عمت به البلوى، یہ تو ایک عام ضرورت بن گئی ہے، تو اسی کے مطابق وہ چیز چلتی رہتی ہے، اور اس کو پھر جائز قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ چیز جو ہے فیئر ہے، جائز ہے۔ کیونکہ یہ سب جو مسئلہ، جیسے خنزیر کا گوشت ہے، شراب کا بیچنا کسی حال میں بھی جائز نہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو شکلیں ہوتی ہیں کہ شہری دیہاتی کے لیے نہ پوچھے، یہ تو حالات کے لحاظ سے، اس زمانے کے سسٹم کے لحاظ سے ایک چیز تھی، آج کے سسٹم کے لحاظ سے ایک چیز ہو گئی۔ تو اس زمانے کا جو سسٹم ہے، جو شریعت کے اندر بھی حرام نہیں، ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کسی کو اپنے کام کے لیے وکیل بناتے، یہ ایجنٹ جو ہوتا ہے نا، وکیل ہوتا ہے، کہ وہ آپ کا وہ کام کر دے، آپ اس کو اس کا کچھ پیسہ دے دیں، تو شریعت میں یہ چیز منع نہیں ہے۔ مجھے کمپیوٹر چاہیے، ایک مثال، اب کوئی آدمی جو اچھا جانکار ہے اس کو میں نے ہائر کیا کہ بھائی آپ مجھے ایک کمپیوٹر دلا دو، اس کا کام یہی ہے، ہو جاتا ہے دکان سے دلواتا ہے اور پیسے لیتا ہے، اور جو پیسہ اس کا بنتا ہے اس کو دے دوں گا۔ مجھے رہنے کے لیے ایک مکان چاہیے، تو جگہ جگہ بروکر ہوتے ہیں، تو میں کیا کہتا ہوں اس سے کہ بھائی مجھے یہاں کرائے کا اتنے جو مکان چاہیے، کوئی مکان دلوا، تو چونکہ اس کے پاس معلومات ہوتی ہے، میں اکیلا ایسے ڈھونڈنے جاؤں تو شاید مشکل ہو میرے لیے۔ تو اب یہ سب پروفیشن بن گئے نا، تو وہ مجھے جو ہے لے آ کر کے دکھاتا ہے، مجھے مکان دلواتا ہے، اس کا پیسہ لیتا ہے اور میں دیتا ہوں، یہ سب تو بروکر ہی ہے نا، دلالی ہی ہے نا۔ تو اصلاً یہ دلالی یا بروکری جو ہے یہ اسلام نے حرام نہیں قرار دیا، اصلاً یہ چیز اسلام کے اندر حرام نہیں ہے۔ تو اب بس یہ کہ یہ چلن نہیں ہونا چاہیے تھا
لیکن زمانے کے لحاظ سے یہ چلن ہو چکا ہے، لوگوں میں یہ چیز پائی جا رہی ہے اور اتنی عام ہو چکی ہے کہ آپ اس سے ہٹ کر کے بھی نہیں رہ سکتے۔ آپ کو ایک دکان چاہیے تو آپ کو اپنا مکان ہے کرائے پر دینا ہے تو بھی کسی بروکر کو ڈھونڈتے کہ میرا مکان، کوئی آپ سے پوچھے تو دلوا دیجئے کسی کو، وہ آپ سے پیسہ لیتا ہے اس کا۔ تو ہر کسی، اب میں نے ابھی کہا شادی وغیرہ میں بھی اب یہ سب چیز جو ہے بڑی کثرت سے یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ ابھی تو ویب سائٹیں وغیرہ بنا کر کے لوگ اس کے ذریعے سے پیسے کماتے ہیں۔ اور اسی سے ایک چیز اور آئی سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اور جس کی وجہ سے بھی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوا، وہ ہے ایڈورٹائزمنٹ، مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹ۔ ابھی جو بہت سی چیزیں جو آج کچھ ہیں تو ابھی 10 سال کے بعد تو اور بدل جائے، جو آج سے 20-25 سال پہلے نہیں تھی ابھی موجود ہے، آگے چل کر کے اور بدل جائے۔ تو یہ نئی نئی چیزیں، یہ ٹرینڈ جو بنتے جا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، اس سے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اس زمانے کے حالات، جیسے اب آج کے زمانے کے حالات سے اتنی قیمتیں بڑھنے کے باوجود بھی لوگ تو رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، خرید رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، کیونکہ پھر ان کی بھی آمدنی اسی لحاظ سے ہوتی جاتی ہے، وہ مسئلہ جو ہے اپنی جگہ پر رہ جاتا ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ابھی ہے ایڈورٹائزنگ کا جو سسٹم ہے، اس سے بھی کیا ہے چیزوں کا ریٹ بڑھ، کیونکہ پھر اس میں وہ سارے خرچے جوڑے جاتے ہیں، اور وہ سارے خرچے جوڑنے کے بعد کس کی جیب سے جائے گا؟ وہ آپ کی جیب سے ہی جائے گا۔ تو اس میں بھی بیچ میں فائدہ کس کا ہے؟ انڈیویجول ہی ہوتا ہے۔ فائدہ کس نے اٹھایا؟ اب جو بھی اس میں ایڈورٹائز میں جن لڑکیوں کو استعمال، جو ماڈل کہلاتے یا جن کو جو ہے آج کے زمانے میں فلمی ستارے جو ہے، جو یہ کیا کہا جاتا ہے ان کو، جو ہے اسٹارز جو ہوتے ہیں، چاہے وہ جو ہے کھلاڑیوں میں سے ہوں، چاہے وہ فلمی دنیا کے لوگ، جن کی بہت زیادہ کمائی اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس کا انڈیویجول فائدہ ان کو ہے، لیکن پوری قوم کو اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا، پوری قوم کو، پوری دنیا کہہ لیجیے۔ ابھی تو چونکہ پوری دنیا میں خرید و فروخت چل رہی ہے، آپ گھر بیٹھے کسی بھی ملک سے بھی سامان منگا سکتے ہیں، اور یہ جو ریٹ کا ہوتا ہے مسئلہ، اس میں یہ ساری چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں۔ آج آپ کے پاس جو کھانے پینے کے جو پیکٹ جو کے سامان ہوتے ہیں، جس میں بہت زیادہ یہ ایڈورٹائز وغیرہ، تو اس کا ریٹ اسی لحاظ سے آتا ہے، اور وہ سب جو ہے پیسے دے کر کے، تو پوری قوم کا نقصان ہوا، انڈیویجول فائدہ اس میں کچھ لوگ حاصل کرتے ہیں۔ کبھی کمپنی والے جنہوں نے یہ سب کیا ہے ان کو بھی اپنا سامان مہنگا بکتا ہے، اس کے ذریعے سے ان کو بھی ایک فائدہ ہو، بیچ میں بہت سے لوگوں کو لے کر کے آتے ہیں، ایجنسیاں تقسیم کر دی جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس کو آپ کہو کہ شریعت کے لحاظ سے یہ چیز حرام۔ میں کوئی بھی چیز آپ یہ کہنا چاہو گے کہ یہ حرام ہے، آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ یہ کہو گے کہ جو ماڈل ہے اور جس انداز سے ایڈورٹائز لڑکیوں کا جو استعمال ہے، ان کا ننگاپن، وہ سب حرام، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی طرح سے جو جھوٹے پرچار ہوتے ہیں کسی چیز کے، وہ سب حرام ہے شریعت کے۔ لیکن کیا یہ حق نہیں ہے کہ ان سب کے باوجود بھی، چاہے کوئی مسلم کمپنی ہو، چاہے کوئی مسلم کنٹری ہو، کیا سب کے یہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی؟ ہر جگہ پر یہ چیز پائی، اتنی عام ہو گئی کہ اب آپ کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یہ چیز حرام ہو سکتی۔ کبھی آتا ہے ذہن میں کہ یہ چیز حرام بھی ہو سکتی ہے؟ کبھی ذہن میں بھی نہیں۔
تو یہ چیزیں میں اصل میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہم کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں ہیں میرے بھائی، اس کے اوپر سب جو ہے اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ اگر لوگوں نے اسی کو اپنایا ہوتا اور اسی کو عام کیا گیا ہوتا، وہی کلچر اپنایا گیا ہوتا پوری دنیا میں، تو پوری دنیا کو اس سے فائدہ ہوتا۔ اور اسلام سب کے لیے کتنی رحمت ہے، اور اسلامی احکام میں کتنی رحمت ہے لوگوں کے لیے، وہ چیزیں لوگوں کو پتہ چلتی، پوری دنیا کو پتہ چلتی۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم خود دنیا کے کھلونے ہیں، ہم سے کھیلا جا رہا ہے، ہم خود کوئی نظام ترتیب نہیں دے سکتے، بلکہ دوسروں کے بنائے گئے نظام کا ہم خود بھی ایک حصہ ہیں۔ یہ صورتحال ہے ہماری۔ تو ہمارا دین جو دیکھیے کن کن چیزوں کا کیسے کیسے خیال کیا گیا، یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں بڑی معمولی رکھتی ہیں کہ شہری دیہاتی کے لیے نہ بیچے، یعنی دلال نہ بنے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کاش کہ ان حدیثوں کو سمجھ کر کے ان پر اسی لحاظ سے عمل کیا گیا ہوتا، اور باقاعدہ جو ہے مسلمانوں کو اتنا غلبہ ہوتا کہ وہ اسی نظام کو پوری دنیا میں جاری کرتے، تو وہ نظام جس میں پوری قوم کا فائدہ دیکھا جاتا ہے، انڈیویجول نہیں۔ ابھی جو نظام جاری ہے پوری دنیا میں تجارت کا، اس میں انڈیویجول فائدہ دیکھا جاتا ہے، چاہے پوری قوم کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے، جو اسلامی مزاج کے بالکل خلاف، جو انسانیت کے خلاف۔ لیکن چیز چل رہی ہے، انسانیت کے ساتھ کھلواڑ جو کیا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن سب اسی کا حصہ بن گئی۔ تعجب اس پر ہوتا ہے، ابھی تو حج کا دور ہے، زمانہ آ گیا نا، حج کی جو فلائٹیں جائے گی، آپ لوگ جو بھی حج اور عمرہ کے لیے گئے ہوں گے تو ان کو یہ باتیں پتہ ہوں گی، کیا یہ آپ کی حج اور عمرے کی فلائٹوں میں ایئر ہوسٹس نہیں ہوتی؟ فلائٹوں میں ایئر ہوسٹس کا، اور یہ بیچ میں جو اس میں ایجنٹ ہیں، ہر چیز میں ایجنٹ ہوتے ہیں باقاعدہ، کیا ان کی وجہ سے یہ خرچہ نہیں بڑھتا ہے؟ کیا سفر کا خرچہ اور وہاں کی رہائش کا خرچہ اور کھانے پینے کا خرچہ کیا اس کی وجہ سے نہیں بڑھ رہا ہے؟ یقیناً ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ایک عبادت کے لیے سفر کر کے جاتا ہے، جس میں اس کی دینداری بڑی معنی رکھتی ہے، تقوی بہت معنی رکھتی ہے چیز، وہ بھی جو ہے ایسی لڑکیوں کو یہاں کیوں رکھا گیا ایئر ہوسٹس، کہ ہم جتنی خوبصورت لڑکیوں کو رکھیں گے اتنے زیادہ لوگ ہماری جو ہے ایئر لائن سے سفر کریں گے، اور کیا مقصد ہے؟ کسی زمانے میں اس طرح کی آواز اٹھائی گئی تھی ایک مرتبہ کہ کم سے کم حج کی فلائٹوں میں تو اسے نکالا جائے، اور صرف مردوں کو جو ہے پورے فل لباس میں جو وہاں پہ ضرورت ہے خدمت وغیرہ کی جو بھی، تو ان سے لیا جائے۔ لیکن عملاً یہ چیز میں نے کہا کہ ہم ایک سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں، پھر دماغ سے یہ بات بھی نکل جاتی ہے کہ آیا یہ چیز شریعت کے اندر جائز ہے یا نہیں ہے، کبھی وہ سوچ بھی نہیں آتی کہ کیا شریعت میں یہ چیز حرام ہے، کوئی نہیں سوچتا کہ یہ چیز حرام بھی ہو سکتی، اور کوئی بیٹھ کر کے اپنے کمرے میں تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسا حرام ہے یا ایسا صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن وہ خود بھی اس کا ایک حصہ ہی بنے گا جب اس کو سفر کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چوائس نہیں۔ یہ میرے بھائیوں ان حدیثوں کے تعلق سے چھوٹی چھوٹی حدیث تھی معاملات کی، میں نے چند باتیں سوچا کہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور اسلام کے نظام، اسلامی نظام کی خوبی کیا ہے، میں اصل اس چیز کو آپ کے سامنے بہت واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ کاش اس اسلامی نظام کو ہم دنیا کو انٹروڈیوس کراتے کہ کیا اسلامی نظام۔ حالانکہ جو صورتیں ہیں، ابھی میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ سب حرام ہے یا تجارت جائز نہیں،
لیکن اس تجارت سے جنرل پبلک کو کیا نقصان ہو رہا ہے، ان شکلوں سے لوگوں کو کیا تکلیفیں ہو رہی ہیں، کاش کہ ہم اس چیز کو سمجھتے اور اسلام نظام کی رحمت کو سمجھتے، اگر ان کے سامنے ہم ان چیزوں کو پیش کر پاتے۔ تو یہ چند باتیں تھیں بہرحال اس کے ان حدیثوں کے تعلق سے اور اس مسئلے کے تعلق سے، اور اسی پر ہم آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر ایک اسی سے جڑی ہوئی ایک دوسری حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ سواروں سے جو سامان لے کر کے آتے ہیں ان سے نہ ملو، راستوں میں ان سے سامان نہ خریدو۔ تو انشاءاللہ وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کی شرح کریں گے، اور کیا شکل ہوتی ہے وہ بتائیں گے آپ کو، اور کیوں ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس کی انشاءاللہ وضاحت آئندہ ہفتے آپ کے سامنے کریں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں، وقت ہو چکا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔